وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من امتی لیس لہما فی الاسلام نصیب المرجئہ والقدریہ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، المرجیہ والقدریہ، ان میں سے ایک مرجیہ ہے اور ایک قدریہ ہے۔ یہ دونوں جماعتیں ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ مرجیہ اور قدریہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ایسے فرقے ہیں جو صحابہ کرام ہی کے زمانے میں وجود میں آ چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے اس امت کے سلسلے میں کہ جس طرح تم سے پہلی امتوں کے درمیان تفرقہ بازی ہوئی اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے، بہت سے فرقے وجود میں آئے، ایسے ہی تمہارے فرقے بھی وجود میں آئیں گے۔ وہ 72 جگہ تقسیم ہوئے، تم 73 جگہ تقسیم ہو جاؤ گے۔ تو مذکورہ روایت میں بھی دو فرقوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ مرجیہ اور قدریہ ایسے فرقے ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب آپ مرجیہ اور قدریہ کسے کہتے ہیں مختصر طور پر اتنا سمجھیں۔ مرجیہ اس کے ایک معنی تو آتے ہیں قدریہ کے بھی، جبریہ، قدریہ، مرجیہ، یہ تقدیر کے سلسلے میں فرقے وجود کے اندر آئے ہیں۔ مرجیہ اس فرقے کو کہا جاتا ہے جو انسان کو مجبور محض مانتے ہیں، اور ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کافی ہے، دل سے تصدیق ضروری نہیں ہے۔ دل سے آدمی نہ مانتا ہو، بس زبان سے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر لے تو یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ دوسرے ان لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ جب آدمی ایمان میں داخل ہو جاتا ہے تو ایمان والے کو کوئی برا عمل نقصان نہیں دیتا۔ اب ایمان لانے کے بعد وہ چوری کرے، زنا کرے، سٹے بازی، تو کیسے ہی بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کرے، اس بندے کو نقصان نہیں ہوگا ایمان کی وجہ سے۔ کہ جس طرح کافر آدمی اگر نیک عمل کرے تو نیک عمل اس کا قبول نہیں ہوتا، ایسے ہی ایمان والا اگر برے عمل کرے تو اس کا برا عمل بھی قبول نہیں ہوتا، اس پر کچھ نہیں۔ یہ ہے اس فرقے کی بنیاد۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر یہ عقیدہ رکھا جائے پھر تو سارا معاملہ ہی گڑبڑ ہو جائے گا، اور شریعت پر چلے گا کون؟ جو احکامات دیے گئے ہیں قرآن و سنت میں، پھر تو وہ بے فائدہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو ایک عقیدہ ان لوگوں کا تقدیر کے سلسلے میں یہ ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، بس انسان مجبور محض ہے۔ جو بھی کچھ انسان کرتا ہے اس میں انسان کا اپنا ذاتی کوئی دخل نہیں ہوتا۔ جیسے پتھر، اس پتھر کو اگر کوئی کسی بھی جگہ پھینکنا چاہے تو پھینک سکتا ہے، کس جگہ پر پتھر کو پھینکا جا رہا ہے پتھر کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان کیا کام کر رہا ہے انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔
بل انسان کو جو استعمال کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اسی کے اعتبار سے تمام کے تمام کام وجود میں آتے ہیں، انسان کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ دوسرا فرقہ ہے قدریہ کا۔ قدریہ یہ بھی تقدیر سے بنا ہے، اور قدریہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو تقدیر کے منکر ہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کچھ کرتا ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پہلے سے علم نہیں، بعد علم ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بعد میں علم ہوتا ہے، پہلے سے اللہ نہیں جانتے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ عقیدہ صریح طور پر اسلام کے خلاف ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مذکورہ حدیث میں فرماتے ہیں صنفان من امتی لیس لہما فی الاسلام نصیب المرجیہ والقدریہ، کہ میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، ایک جماعت مرجیہ کی ہے اور دوسری جماعت قدریہ کی ہے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ بہرحال ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مقدر کر رکھا ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے، اور انسان مجبور نہیں ہے۔ جو بھی انسان عمل کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے، اپنے ارادے سے کرتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، تو چونکہ انسان اپنے اختیار سے عمل کرتا ہے، اسی لیے انسان جو اچھے برے عمل کرے گا اس پر جزا کا اور ثواب کا، سزا کا معاملہ بھی مرتب کیا جائے گا۔ نیک عمل کرے گا تو اسے ثواب دیا جائے گا، اور برے اعمال کرے گا تو اس بندے کو سزا دی جائے گی، اسی لیے کہ اللہ نے جو اسے اختیار دیا تھا اس اختیار کا اس بندے نے غلط استعمال کیا ہے۔ دوسری روایت بھی اسی سے متعلق ہے، وعن ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکون فی امتی خسف ومسخ وذلك في المكذبين بالقدر، رواہ ابو داود وروى الترمذی نحوہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں بھی زمین کے اندر دھسایا جانا اور شکلوں کا بدل جانا ہوگا، وذلك في المكذبين بالقدر، اور یہ عذاب تقدیر کو جھٹلانے والے لوگوں کے اندر ہوگا۔ اس روایت کو امام ابو داود نے اور اسی طرح امام ترمذی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے۔ اس مذکورہ روایت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، خسف اور مسخ۔ خسف کہتے ہیں زمین کے اندر دھسا دینا، جیسے فخسفنا بہ الارض، اللہ تعالیٰ قارون کے متعلق فرماتے کہ ہم نے اسے زمین کے اندر دھسا دیا۔ ایسے ہی دوسرا لفظ استعمال کیا ہے مسخ۔ مسخ کے معنی آتے ہیں شکلوں کا تبدیل کر دینا، جیسا کہ پہلی امتوں میں یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا آ چکا ہے۔ قردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنایا اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کی تکذیب کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت میں بھی یہ عذاب آئے گا، زمین میں بھی لوگوں کو دھسایا جائے گا اور ان کے چہروں کو بھی بدلا جائے گا، لیکن یہ عذاب پوری امت پر نہیں آئے گا، بلکہ ان لوگوں پر عذاب آئے گا جو تقدیر کو جھٹلانے والے اور تقدیر کا انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے کل آپ نے روایت دیکھی جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک تقدیر پر ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر حدیث جبریل جس میں تفصیل کے ساتھ ایمانیات کو بیان کیا گیا ہے، اس میں بھی تقدیر کا ذکر کیا گیا ہے کہ بندے کو جس طرح اللہ کی ذات پر، رسول کی رسالت پر، کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔
اور یہاں کتنی سخت وعید اور کتنی سخت دھمکی رسول اللہ نے دی ہے کہ جو تقدیر کو جھٹلانے والے لوگوں ہیں ایسے ہی لوگوں کے اندر اللہ کی جانب سے عذاب آئے گا کہ انہیں زمین میں بھی دھسایا جائے گا اور ان کے چہروں کو مس کیا جائے گا, ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. اور پھر اسی جماعت کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا تاکید فرمائی ہے. آپ روایت دیکھیں, وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القدریۃ مجوس هذه الامہ ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم رواہ احمد و ابو داود. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قدریہ تقدیر کا انکار کرنے والے اس امت کے مجوس ہیں. مجوس ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو آگ کو پوجنے والے ہیں. فارس میں, ایران میں ان لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور ان لوگوں کے یہاں عقیدہ یہ تھا کہ خدا دو ہیں, ایک خالق خیر ہے اور ایک خالق شر ہے. جو اچھے کام ہوتے ہیں ان کا خدا الگ ہے اور جو برے ہوتے ہیں ان کا خدا الگ ہے. یہ دو خدا کو مانتے تھے. آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس امت کے مجوس وہ قدریہ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں. اور پھر ان لوگوں کے لیے کتنی سخت وعید فرمائی, ان مرضوا فلا تعودوهم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کے لیے نہ جاؤ. عیادت مسلمان کی جائے گی, عیادت جو کھلا کافر ہے اس کی جائے گی, لیکن جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ لے اور پھر مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر تقدیر کا انکار کرے, ایسے لوگوں کے متعلق فرما دے کہ ان کی عیادت مت کرو. اگر وہ بیمار ہو گئے, مر رہے, انہیں تڑپنے دو, مرنے دو. اور پھر آگے فرماتے ہیں وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ. اگر یہ لوگ مر جائیں تو ان کے جنازے میں حاضری مت دو. نہ ان کی عیادت کی اجازت ہے, نہ ان کے جنازے میں شرکت کی اجازت ہے. اس روایت کو امام احمد نے اور امام ابو داود علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے. وجہ کیا ہے اس امت کے مجوس قدریہ کو کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح مجوس دو خدا مانتے ہیں, ایک خالق خیر اور ایک خالق شر, اسی طرح ان لوگوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جو اچھے کام ہوتے ہیں ان کا خالق تو اللہ تبارک و تعالی ہے, اور جو برے کام ہوتے ہیں وہ انسان کی نظر میں ہوتے ہیں. کسی پر عذاب آ گیا یا اور دیگر کام ہو گئے, حالانکہ وہ بھی اس دنیا کے اعتبار سے فائدے سے خالی نہیں ہوتے. تو اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ خود انسان کے اپنے افعال ہوتے ہیں, اور ان افعال کا, ان اعمال کا خالق خود انسان ہوتا ہے, اللہ ان کے خالق نہیں ہوتے. تو ایک حصے کے متعلق تو اللہ کے خالق ہونے کا اقرار ہے, اور دوسرے سلسلے میں یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت کا انکار کر دیتے ہیں. تو جس طرح مجوسوں نے دو خدا مان لیے ہیں, اسی طرح یہ لوگ بھی توحید کا اعلان کرنے کے باوجود اپنے عقیدے کے اعتبار سے دو خدا نہیں بلکہ دو سے زیادہ خدا مانتے ہیں. اپنے کام کا میں, دوسرے کا وہ, تیسرے کا جو انسان ہے, یعنی جتنے بھی انسان ہوں گے اپنے اپنے اعتبار سے کام کرتے رہیں گے اور اپنے اپنے اعمال کے خالق بنتے چلے جائیں گے. تو یہاں تو کروڑوں سے بھی زیادہ خالق ہو جائیں گے, جبکہ خالق صرف ایک ہے اور باقی یہ پوری کائنات اسی کی مخلوق ہے. تو مجوس نے تو دو خدا مانے تھے, ان لوگوں نے جو عقیدہ بنایا ہے وہ ایسا عقیدہ ہے جو تمام انسانوں کے درمیان تقسیم ہو جاتا ہے. اب کتنے خدا ہوں گے, اتنے انسان ہوں گے, اتنے ہی خالق مانے جائیں گے. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے کہ یہ اس امت کے مجوس ہیں, اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کی جائے, اور اگر یہ مر جائیں پھر ان کے جنازے میں حاضری نہ دی جائے. بہرحال اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم کے بنانے سے پہلے ہی, جیسا کہ آپ نے روایات بھی دیکھی ہیں,
تمام کا تمام قلم کے ذریعے سے لوح کے اندر محفوظ کرا دیا ہے. اب جو بھی قیامت تک ہوگا وہ تمام کا تمام اسی نوشتہ تقدیر کے مطابق ہوگا. اس بات پر ہر مسلمان کو ایمان لانا ضروری ہے. اور جو تقدیر کا انکار کرتا ہو اس کے متعلق آپ نے یہ حدیث دیکھی ہیں جن سے سخت وعید بھی معلوم ہو جاتی ہے، اور اس امت کے درمیان یہ کتنا خطرناک فرقہ ہے اس کا اشارہ بھی آیات اور روایات سے مل جاتا ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے.